آج کا جو سیشن ہے وہ ہے ادراکی مہارتیں۔ معزز ناظرین، اسپیشل بچے جن میں یہ کیٹیگری ہے ذہنی پسماندہ بچے بھی ہم ان کو کہتے ہیں، ذہنی معذور بچے بھی ہم ان کو کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کے 5 ایریاز یا آپ حرف عام میں یہ سمجھیں کہ ان کے یہ 5 مضامین ہوتے ہیں جس میں ہم نے ان کو سکھانا ہوتا ہے۔ ان میں 5 مضامین میں سب سے پہلا ان کا جو مضمون ہے یا ایریا ہے وہ ہے ادراکی مہارتیں، یعنی جس کا تعلق سوچ سمجھ کے ساتھ ہے، یا جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے اوپر فوکس رکھنا، اٹینشن، اپنی توجہ جو ہے اس کو ایک جگہ مرکوز کرنا، یہ وہ مہارت ہے۔ دوسری مہارت ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی دیکھ بھال کی مہارتیں۔ تیسرا ہے سماجی مہارتیں۔ چوتھا ہے زبان دانی کی مہارتیں۔ اور 5واں اور اہم مرحلہ ہے، سبجیکٹ ہے یا ایریا ہے، یہ ہے حرکاتی مہارتیں۔ ہمارا ان میں سے آج ایک جو مضمون ہے، ان کا جو ایریا ہے وہ ہے ادراکی مہارتیں، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ معزز ناظرین، اس کے لیے میں نے 10 نکات آپ کے لیے تیار کیے ہیں تاکہ آپ ان 10 نکات کے تحت اپنے بچوں کو جو ابھی سکول نہیں جا رہے یا سکول جا رہے ہیں، یعنی پہلے 2 ادوار کے مسائل کے دوران ہے جو بچے، ان کے لیے یہ ایکٹیویٹی بہت فعال ہے۔ آپ نے کوئی چیز بھی ان کو سمجھانی ہے، سکھانی ہے، تو اگر آپ یہ 10 نکات کو سامنے رکھ کر بچے کو سکھائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کا وہ خصوصی بچہ جو ہے وہ اس چیز کو سیکھ جائے گا۔ پہلا اور اہم مرحلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بچے کو کوئی چیز سکھانا شروع کریں تو اس میں کوشش کریں کہ اگر وہ چیز جو ہے وہ ردم میں آ سکتی ہے، بچے کے ساتھ کوئی چیز گا کر ردم کے ساتھ آپ اس کو اس میں لیں، جیسے کوئی ملی نغمہ یا کوئی نظم ہے تو آپ اس کو ردم میں اس کو سکھانے کی کوشش کریں تو وہ بہت جلدی اس کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، اور یہ اس کی جو یادداشت ہے اس سے وہ بڑھے گی، اور دوسرا الفاظ کی جو شناخت ہے وہ بچہ جو ہے وہ بہتر انداز سے کر سکے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بچے جو ہیں آپ کی باڈی کی موومنٹ کے ساتھ بھی سیکھتے ہیں اور دوسرے ردم کے ساتھ یہ بہت اچھے انداز سے سیکھتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ آپ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ بچوں کو کوئی چیز سکھانے جا رہے ہیں، اگر وہ نظم کی صورت میں یا ردم کی صورت میں آ سکتی ہے تو آپ اس کو ردم میں سکھائیں۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ آوازوں کی پہچان کروائیں۔ گھر میں آپ کے ماحول میں جو چیزیں بھی ہیں ان کی جو پہچان ہے وہ آپ کروائیں۔ جیسے عام طور پر آج کل تو ہر گھر میں موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل کے ہارن کی آواز، موٹر سائیکل کی اپنی آواز ہے۔ پھر گھر میں آپ کے گھر میں اگر کوئی پالتو جانور ہے جیسے بلی یا کتا، اس کی آواز جو ہے اس سے اس کو روشناس کروائیں، اس کی پہچان کروائیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گھروں میں پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، ان کی آوازوں کی طرف بھی ان کی توجہ جو ہے وہ کروائیں تاکہ وہ ان آوازوں کو بھی جو ہے وہ سنیں۔ تیسرا اور اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ حروف تہجی کو ہمیشہ آپ ان کو گا کر سنائیں، ردم کے ساتھ سنائیں، موومنٹ کے ساتھ سکھائیں تو وہ بہت جلدی اس کو سیکھیں گے۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ ایکٹیویٹی کریں اور آپ کے بچے جو ہے بڑے اچھے انداز سے اس کو جو ہے وہ سیکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے اس پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ میں یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرتا ہوں۔ اب جیسے میں بیٹھ گیا ہوں، آپ نے اپنے اس بچے کو، اور کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں اور بھی اس عمر کے بچے ہیں، بڑے بھی حصہ لے سکتے ہیں، ان کو ساتھ بٹھا لیں۔ وہ بیٹھ گئے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک کو یہ کہنا ہے کہ ٹیبل کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ سب ٹیبل کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، وہ بچہ الرٹ ہوگا کہ میں بھی ہاتھ رکھا۔ اب آپ نے ردم کے ساتھ، جیسے میں نے اس کے لیے تیار کی ہوئی ہے الفابیٹ جو اردو کے ہمارے حروف تہجی ہیں، اس کو میں نے ردم میں ہی لے کر آیا ہوں۔ تو میں یہ اکثر بچوں کو سکھاتا ہوں، اور یہ سکھانے سے میں نے اس کے بہت اچھے رزلٹ جو ہیں وہ اپنے اسکول میں دیکھے ہیں، اور پریکٹیکلی
اس کو کر کے دیکھا ہے تو بچے بہت جلدی جو ہے اس کو سیکھ جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ وہ الفاظ بھی سیکھیں گے, حروف بھی سیکھیں گے, ان کی آوازوں کو بھی سیکھیں گے اور اس کو وہ انجوائے کریں گے. اور اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے بار بار بچے جو ہے وہ آپ کو کہیں گے آئے میرے ساتھ, میں آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے آپ ایسے ہاتھ رکھوائے, آپ اس کو کہیں الف نار اور بے بکری پہ پنکھا اور بے تکی بے ٹوپی اور سے سمر جیم جہاز اور چڑیا اے حلوائی کے خرگوش دوا تر ڈالو. اب یہاں صرف آپ نے ٹیبل پہ نہیں کرنا, اس کے بعد پھر آپ نے بیچ بیچ میں ہاتھ میں بھی لے کے آنا. جیسے میں ابھی یہاں سے ادھر آؤں گا, الف نار اور بے بکری پہ پنکھا اور تے تکی پہ ٹوپی اور سے سمر جیم جہاز اور چڑیا. اگر وہ بچہ آپ کے بہت قریب ہے, آپ اس کو بٹھائیں گے, بہت چھوٹا ہے تو آپ اس کو اپنی گودی میں لے کر بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر بھی کر سکتے ہیں. گودی میں بٹھائیں, اس کا ہاتھ پکڑیں, اس کو ساتھ ساتھ بولیں اور وہ آپ کے منہ کی طرف بھی دیکھے گا, آواز کو بھی سنے گا اور انجوائے بھی کرے گا. باقی بہن بھائیوں کو ساتھ میں لیں, جتنی زیادہ ان کی آواز ہوگی, جتنے آپ سب لوگوں کے گروپ کی آواز ہوگی, اتنا زیادہ وہ اس کو دلچسپی کے ساتھ لے گا اور اس کے ساتھ وہ موو کرے گا. آپ اس کو, جیسے میں بھی بیٹھا ہوں تو آپ اس کے ساتھ کھڑے بھی کھڑے ہو کر بھی یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کھڑے ہونے سے یہ ہے کہ وہ اس کی پوری باڈی کی موومنٹ ہوگی. میں آپ کو اس کو کھڑے ہو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس ایکٹیویٹی کی صحیح لاجک جو ہے اس کی سمجھ آئے. جیسے اب آپ کھڑے ہو گئے سارے, آپ اپنے سب نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے, تو آپ کہیں گے الف نار, آپ اس کو ساتھ ساتھ کہیں, پھر اس کا ہاتھ پکڑیں, اس کو بیک اپ کریں, اس کو اپریشیٹ کریں ساتھ ساتھ. الف نار اور بے بکری پہ پنکھا اور تے تکی. تو یہ سلسلہ ہے, اس میں حروف کھجی کو آپ اگر اس کو گا کر سنائیں گے تو یہ اس انداز سے بھی وہ ان حروف کو, ان کی آواز کو جو اچھی طرح پہچان سکے گا. پھر اس کے علاوہ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے کارڈ لیں, ضروری نہیں آپ بازار سے کارڈ لیں, آپ چھوٹے چھوٹے کاغذ لے لیں, یا آپ کے گھر میں بہت سارے پیکنگ آتی ہے, گتے کے پیس لے لیں, آپ کے گھر میں بسکٹ کے ڈبے آتے ہیں, ان کو کاٹ لیں, ان کو کاٹ کر ان کے اوپر الف بے لکھ لیں. الف بے لکھیں, اس کو وہ بچہ جہاں جہاں موو کرتے ہیں اس کو ادھر پیسٹ کر دیں. اور آتے جاتے بچے بڑے جو دوسرے آپ کے گھر میں ہوں, نارمل بچے جو ہیں وہ بھی اس کو لفظ کو دیکھیں گے الف یہ بے ہے, وہ بچہ جو ہے اس کی جو ہے وہ نقل کرے گا. اور اس طریقے سے وہ بچہ جو ہے ان چیزوں کو پہچان کر پائے گا. گنتی کی مشق جو ہے وہ آپ کروائیں. اس میں جو چوتھا اور اہم نقطہ ہے وہ ہے گنتی کی مشق کروائیں. اور گنتی کی مشق آپ نے اس کو اس کی اپنی انگلیوں کے اوپر کروانی ہے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے کاؤنٹنگ سکھانے کا اپنے ذہنی پسماندہ بچے کو. آپ نے اس کی انگلی پکڑنی ہے, 1 2 3 4 5. ایک طریقہ یہ ہے. اس کے ساتھ کافی مرتبہ آپ اس کو روٹین میں کریں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس ٹچ کو جو ہے وہ سمجھے گا. پھر آپ نے دوسرا طریقہ لینا ہے, 1 2 3 4 5. یہاں اس کی انگلیاں جب آئیں گی تو وہ اس کی انگلیوں میں موومنٹ بھی آئے گی اور وہ نقل کرنا بھی سیکھے گا. جیسے آپ کرتے ہیں 1 پھر 2 3 4 5. اب یہ بات یاد رکھیے, 1 تو وہ آسانی سے کر لے گا, لیکن 2 اس کے لیے مشکل ہوگا. عام طور پر بچے 3 انگلیاں کھڑی کر دیتے ہیں, انگلیوں پر کنٹرول نہیں ہوتا. تو آہستہ آہستہ جتنا وہ کرے اس حساب سے اس کو بک اپ ضرور کرتے جائیں ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو شرٹ پہناتے ہیں تو اس کے بٹن کی کاؤنٹنگ کروا دیں کہ دیکھو یہ آپ کے کتنے اپنا بٹن شرٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کے جب آپ اس کو موزے پہناتے ہیں تو آپ اس کی کاؤنٹنگ کروا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ 1 موزہ یہ ہے, 1 یہ ہے, 2 آپ کے موزے. پھر آپ جوتوں کی کاؤنٹنگ کروا سکتے ہیں. پھر اس کے کمرے میں پڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی کاؤنٹنگ کروا لیں. اس سے بھی بچہ جو ہے وہ سیکھے گا. اس کے علاوہ اس کے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کی کاؤنٹنگ بھی آپ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. 5واں اور اہم
स्टेप उसका ये है कि आप चीजों को उनकी अशकाल और रंग से उसको पुकारें। मिसाल के तौर पर जैसे अगर वो मोजे पहन रहा है, शर्ट पहन रहा है, तो शर्ट के लिए आप उसको कहें ये ब्लू शर्ट आज आप पहनोगे, ये सुर्ख शर्ट आप आज पहनोगे। तो इस तरह फिर काला जूता आप पहनोगे। गेंद जिस तरह का वो खेलता है, जिसका उसका कलर है, उसको उस रंग उसके साथ जो है वो पुकारे, तो बच्चा जो है वो रंगों को ऐसे सीखेगा। आप बच्चों को कभी ऐसे ना सिखाएं कि ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है। इस तरह वो बच्चा ना तो जल्दी सीखता है, ना दिलचस्पी लेता है। आपने अपनी गुफ्तगू में और जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं उसमें रंगों को लेकर आना है। छठा और अहम नुक्ता यह है कि आप अपने बच्चे को उसके ज़हन को इस्तेमाल करने के लिए छठा नुक्ता जो इस्तेमाल करेंगे वो है चुनाव का मौका। आप बच्चों को जहां तक मुमकिन हो उनसे पूछें कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये चुनाव है। कौन सा ड्रेस पहनना चाहते हैं, कहाँ बैठना चाहते हैं, किसके साथ बैठ के खाना चाहते हैं। ये वो सवालात हैं जो बच्चे के ज़हन के ऊपर सवालात जब जाएंगे तो बच्चा जो है वो सोचेगा, कुछ देर के लिए सोचेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ज़हनी महारतें जो है उनको वो बेहतर कर सकेगा। फिर आप सातवां और अहम नुकता यह है कि आप बच्चे से सवाल पूछें, और सवाल पूछने का तरीकाकार ये है कि आप क्या कर रहे हो, ये क्या है, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या लगता है। ये सारे वो सवाल हैं जो उसके अपने इर्द गिर्द माहौल में हैं। तो अगर आप इस अंदाज से करेंगे तो इससे भी उसकी ज़हनी मश्क जो है वो भी होगी। आठवां और अहम नुकता यह है कि बच्चे के साथ सैर व तफरीह के लिए बाहर जाएं। जब आप बच्चे के साथ सैर व तफरीह के लिए बाहर जाएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखेगा, बहुत सारी चीज़ों की जो अशकाल हैं उसके ज़हन में प्रिंट होंगी, बहुत सारी चीज़ों के नाम उसके ज़हन में आएंगे, बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ वो सुनेगा, बहुत सारी चीज़ों को वो देखेगा। तो इस तरह करके उसके ज़हन में सवाल भी आएंगे और वो पूछेगा भी आपसे, और आपके लिए उसको सिखाना भी मुमकिन होगा। जितनी ज़्यादा बच्चा जो है उस सैर व तफरीह के लिए बाहर आपके साथ निकलेगा उतना ज़्यादा वो ज़हनी तौर पर बेहतर अंदाज में जो है वो सीख सकेगा। फिर है बच्चे को मुख्तलिफ किस्म के खिलौने दें। अब यहाँ मैं ये नहीं स्ट्रेस कर रहा कि आप उसको बहुत कीमती खिलौने लेके दें। घर में जितने भी जैसे भी खिलौने हैं उसके बहन भाइयों के या उसके हैं, आप उसको उसके साथ खेलने का मौका दें। एक बात याद रखिए, आप हमेशा अपना वक्त निकालें और बच्चे के साथ खुद खेलें, और बच्चे को खेल खेल में सिखाएं, और खेल खेल में बच्चा जो है वो सीखेगा। 10वां और आखिरी और अहम नुकता यह है कि घरेलू अशिया के साथ खेलना सिखाएं। मिसाल के तौर पर बर्तन की शेप्स बताएं, बर्तन की काउंटिंग करवाएं, शीशे के सामने खड़ा करें बच्चे को, और शीशे के सामने खड़ा करके उसकी नाक पर हाथ रखें, उसकी आंख पर हाथ रखें, उसके सर पर हाथ रखें, उसको ऐसे करें, उसको कहें ऐसे करें, फिर 2 उंगलियां ऐसे करें। इस तरह उसके ज़हन जो है वो चलेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू हो जाएगा। घर में घरेलू अशिया में बड़ा कप, छोटा कप, बड़ा चम्मच, छोटा चम्मच, बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, बड़ा भाई, छोटा भाई, ये सारी चीजें आप इस अंदाज से करेंगे तो वो यकीनन इन चीजों को जो है वो सीख सकेगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज ये 10 नुकात आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी, और अगली वीडियो तक मैं आपका मुंतज़िर रहूंगा कि हमारा आज का ये सेशन जो है वो आपको कैसा लगा।